اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ کی فیملی، آپ کے دوست سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، آپ یوٹیوب چینل اسلامک انفو ود ابو محمد پر ماہ ذی الحجہ کے اعمال سماعت فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، اس وقت میرے سامنے جو کتاب موجود ہے وہ ہے مفاتیح الجنان، صفحہ نمبر ہے 491 491، ماہ ذی الحجہ کے اعمال۔ فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحج ایک عظیم اور بزرگ تر مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور تابعین عبادت میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں کی جانے والی، جو پہلے 10 دن ہیں ماہ ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اور عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اس 10 دنوں کی نیکی کا اتنا مقام بلند ہے کہ کوئی اور دن کی نیکی اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا پہلے 9 دنوں کے روزے رکھے جو شخص، ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ ان 10 دنوں میں مغرب اور عشاء کے درمیان جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ قل ھو اللہ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وواعدنا موسیٰ 30 لیلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ عزیزان محترم، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 ہے، 142 نمبر آیت ہے یہ والی آیت پڑھے تو ایسے ہے جیسے حجاج کعبہ کے ثواب میں شریک ہو گیا ہے۔ یعنی اس شخص کو اس عمل کا حجاج کعبہ جو وہاں حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کے برابر ان کے ثواب میں شریک کر دیا جائے گا۔ پھر عزیزان کچھ دعائیں ہیں جن کے لیے آپ مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کریں، ان کو پڑھیں۔ پھر آتے ہیں ذی الحجہ کے پہلے دن کی طرف۔ فرمایا کہ اس دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، پہلی ذی الحجہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 80 مہینوں کے روزے رکھے ہوں۔ اللہ اکبر، 80 مہینوں کے روزے۔ اسی طرح عزیزان محترم اور بھی اعمال ہیں جن کے لیے مفاتیح کی طرف آپ رجوع کریں۔ آگے چلتے ہیں، جو شخص کسی ظالم سے خوف زدہ ہو، فرمایا وہ آج کے دن یہ کلمات کہے تاکہ اللہ رب العزت اسے ظالم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین، اس پہلے دن کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے جو کہ یقیناً شیعہ مومنین اور ان کے بچوں کو یہ دن یاد ہوگا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت امیر المؤمنین اور سیدۃ النساء العالمین کائنات کے اس حسین جوڑے کا آج نکاح بھی ہوا تھا۔ کیا بابرکت دن ہے، کیا عظمت پائی ہے اس دن نے، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، 7ویں ذی الحجہ کا دن۔ 7ویں ذی الحجہ عزیزان محترم حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ 7 ذی الحجہ 114 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہوئی، جو کہ مسلمانوں کے لیے، کم از کم ان کے لیے جو رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ یوم غم ہے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام فرزند رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو شخص ان کا کلمہ پڑھتا ہے کم از کم اس کے لیے تو یہ یوم غم ہونا چاہیے۔ اور اس دن کو گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام کی سیرت پڑھی جائے، امام کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ کا دن۔ عزیزان اس کی بڑی فضیلت ہے، روایت میں ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے ایسے ہے جیسے اس نے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہو۔ اللہ اکبر، یعنی 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح آج کے دن کا یعنی 8 ذی الحجہ کے دن کا غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ۔ یہ بڑی مبارک رات ہے اور یہ ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات قاضی الحاجات سے مناجات اور راز و نیاز کی رات ہے۔ اس رات توبہ قبول ہوتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ پس جو شخص یہ رات عبادت میں گزارے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے 170 سال تک عبادت میں مصروف رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا کریم ذات ہے، کتنی مہربان ذات ہے کہ وہ بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ ظاہری طور پر یہ عمل چھوٹے چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو زحمت ہونی ہے ہمیں
وہ بہت قلیل ہے مگر اجر اس کا بڑا کثیر ہے۔ عزیزان پھر اس کی مزید دعائیں ہیں جن کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ مفاتیح کی طرف رجوع کریں۔ عزیزان محترم آگے بڑھتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کا دن۔ عزیزان اس دن کو روز عرفہ کہا گیا ہے، یہ بہت بڑی عید کا دن ہے، اگرچہ اسے عید کا نام نہیں دیا گیا۔ عزیزان یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن اپنے بندوں کے لیے جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے۔ آج کے دن شیطان کو دھتکارا گیا، اسے ذلیل اور خوار کیا گیا۔ میرے معزز سامعین، روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ آج یعنی 9 ذی الحجہ کے دن، فرمایا کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام افسوس فرما رہے ہیں اس کے اس عمل پر کہ 9ویں ذی الحجہ کا دن بھی تجھے حاصل ہو گیا، پھر بھی تو آج غیر خدا سے سوال کر رہا ہے۔ فرمایا حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید اور خوش بخت ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین، کم از کم 9ویں ذی الحجہ کو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اعمال کا، اپنے کریم رب سے راز و نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عزیزاً حق بھی یہی ہے کہ اسی کی بارگاہ میں فریاد کی جائے، اسی کو اپنے راز بتائے جائیں، اسی سے اپنی دل کی باتیں کی جائیں، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ عزیزاً وہ پردے ڈالنے والی ذات ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ معزز سامعین آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ اس دن غسل کرنا مستحب ہے، اس دن زیارت امام حسین کرنا 1000 حج اور 1000 عمرہ اور 1000 جہاد بلکہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس پر بہت سی متواتر احادیثیں نقل ہوئی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص آج کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر کے پاس رہے تو اس کا ثواب عرفات والوں سے کم نہیں ہے۔ لیکن عزیزاً شرط یہ ہے، فرمایا گیا کہ تاہم یہ یاد رہے کہ ثواب اور درجہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنا واجب حج چھوڑ کر زیارت کو نہ گیا ہو، یعنی جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی پہلے ہے، پھر جا کر مستحبات کی باری آتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یاد رہے کہ واجب حج چھوڑ کر اگر کوئی شخص زیارت کے لیے گیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا واجب ختم ہو جائے گا، واجب اس کے سر پر رہے گا، اس کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ عرفہ کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ معزز سامعین اس کے اور بھی فضائل ہیں، تو لہٰذا مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کریں۔ روز عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کو دعائے عرفہ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، یقیناً اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں معرفت کسے کہتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی ہے، اور جو دعا کرنے کا انداز ہے نا، دیکھیں کتنا احسان کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اگر ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ نہ سکھایا ہوتا تو آج ہمیں دعا مانگنی ہی نہ آتی۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں مانگنے کے طریقے ہمیں عنایت فرمائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اور بامانی طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ معزز سامعین آخر میں عرض کرتا چلوں کہ 9ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ مظلومیت کا دن بھی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ اس دن حضرت جناب مسلم بن عقیل کہ جنہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفیر کو 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور عزیزان محترم یہ شہدائے کربلا یعنی اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے شہید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے جانثاروں کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین آگے بڑھتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کا دن۔ عزیزان یہ دن روز عید قربان ہے، بڑی عظمت اور بزرگی والا دن ہے۔ اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل پہلا ہے غسل کرنا، جو کہ سنت مؤکدہ ہے، اور کچھ علماء بعض علماء اس کے واجب کے بھی قائل ہیں۔ عید نماز پڑھنا اور قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، پھر اسی طرح تکبیرات پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال عزیزان محترم اس کے تفصیلی اعمال کے لیے آپ مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کریں۔ معزز سامعین یہ تھے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال اور اس کی فضیلت جو آپ نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ماہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان کے فضائل اور ان کے اعمال بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ساتھ انشاءاللہ ایک ویڈیو قربانی پر بھی آنے والی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اگلے ماہ ذی الحجہ کے ایام کے فضائل اور اعمال
اور اسی طرح قربانی کی معلومات تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔